المقابلہ میں آج ہم ایک خواب کے بارے میں بات کریں گے جو گرچہ ایک چھوٹے بچے نے دیکھا، لیکن اس کے نتیجے میں اس بچے کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ یہ خواب اور قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یہ قصہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک ابدی سبق ہے کہ کیا ایک خواب کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ یہودی اور عیسائی روایات میں بھی بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ، جسے قرآن میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا گیا، اور بائبل کی کتاب پیدائش یعنی جینیسس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کی بنیاد قرار دیا گیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی شخصیت کی کہانی دونوں مقدس کتابوں میں کس طرح بیان کی گئی ہے، ان میں کیا مماثلتیں ہیں اور کیا نمایاں فرق۔ تو پہلے چلتے ہیں اسلامی بیان کی طرف۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف کا قصہ سورہ یوسف میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے جب حضرت یوسف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں۔ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ان کے بھائیوں کے حسد کو بھڑکا دیتا ہے۔ حسد کی آگ میں وہ اپنے بھائی کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور اپنے والد کو جھوٹ کہتے ہیں کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں قرآن ہمیں حضرت یعقوب کے صبر اور گہرے دکھ کا منظر دکھاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ یہ صبر اور توکل کی ایک بے مثال داستان ہے۔ پھر قافلے والوں کو وہ کنویں سے ملتے ہیں اور وہ انہیں مصر کے بازار میں عزیز مصر کے پاس لے جاتے ہیں، جہاں وہ ان کے گھر میں پلے بڑھے۔ عزیز کی بیوی زلیخا ان کی خوبصورتی پر فریختہ ہو جاتی ہے اور انہیں گناہ کی طرف راغب کرتی ہے، مگر یوسف اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے انکار کرتے ہیں، جسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، ان پر الزام لگ جاتا ہے اور وہ قید ہو جاتے ہیں۔ قید خانے میں وہ اپنے ساتھ کے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی دیانت اور علم کی شہرت بادشاہ تک پہنچتی ہے۔ جب بادشاہ خود ایک مشکل خواب دیکھتا ہے تو یوسف اس کی تعبیر بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ مصر کو آنے والے قحط کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہیں۔ ان کی حکمت اور دیانت سے متاثر ہو کر بادشاہ انہیں اپنا وزیر خزانہ بنا دیتا ہے۔ پھر ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آتے ہیں تو ان کی ملاقات یوسف سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، جس سے بڑے بھائی پریشان ہو کر توبہ کرتے ہیں۔ آخر میں یوسف اپنے بھائیوں کو پہچاننے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں اور پھر اپنے والد کے لیے قمیض بھیجتے ہیں، جسے یعقوب کے چہرے پر ڈالا جاتا ہے، اور یعقوب جو ان کے غم میں رو رو کر اندھے ہو چکے تھے، یہ قمیض ڈلتے ہی ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم بائبل کے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں یوسف کا سفر ہمیں جینیسس میں ایک مختلف زاویے سے نظر آتا ہے۔ یہاں کہانی کا آغاز یوسف، جنہیں بائبل میں جوزف بھی کہا جاتا ہے، کہ 2 خوابوں سے ہوتا ہے۔ ان خوابوں کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے، میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یوسف نے گندم کی گٹھریوں کا بھی ایک خواب دیکھا، جہاں ان کی گٹھری ان کے بھائیوں کی گٹھریوں سے بڑی ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بھائیوں کی گٹھریاں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ اس خواب کی بنا پر بھائیوں کی نفرت مزید بڑھ جاتی ہے اور وہ انہیں مصر میں غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ وہ اپنے مالک پوتیفر کے گھر میں کام کرتے ہیں، جہاں ان کی خوبصورتی ان کے لیے ایک نئی آزمائش بن جاتی ہے، جسے بائبل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور اس یعنی پوتیفر کی بیوی نے اس کی چادر پکڑ کر کہا، میرے ساتھ لیٹ جا۔ یہاں بھی یوسف اس برائی سے دور رہتے ہیں اور ان پر جھوٹا الزام لگنے کے بعد وہ قید خانے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر فرعون کا خواب آتا ہے، جس کی تعبیر یوسف بتاتے ہیں، دیکھو 7 سال بڑی فراوانی کے آئیں گے، پھر ان کے بعد 7 برس قحط کے ہوں گے اور اس تمام فراوانی کو بھلا دیا جائے گا۔ یوسف کی حکمت سے متاثر ہو کر فرعون انہیں مصر کا منتظم بنا دیتا ہے۔ جب قحط آتا ہے اور ان کے بھائی غلہ لینے آتے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں۔ بائبل میں اس کہانی کا اختتام ایک انتہائی اہم موڑ پر ہوتا ہے۔ یوسف نہ صرف اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے والد یعقوب سمیت پورے خاندان کو مصر لے آتے ہیں اور انہیں وہیں آباد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے مصر میں قیام کی بنیاد بنتا ہے اور یہیں سے ایکسوڈس یعنی حضرت موسیٰ کی کہانی کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کہانیوں میں کتنی سملیرٹیز ہیں۔ دونوں میں کہانی کا آغاز اور انجام خواب کے ذریعے ہوتا ہے۔
دونوں ریلیجنز میں بھائیوں کی سازش اور حسد دونوں کہانیوں کی بنیادی وجہ ہے۔ اس کے بعد دونوں میں یوسف غلامی سے بادشاہت یا وزارت تک کا سفر طے کرتے ہیں، اور آخر میں دونوں ہی کہانیوں میں وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ان مماثلتوں کے باوجود کچھ اہم اختلافات بھی ہیں، تو جن میں سب سے بڑا اختلاف قصے کا مقصد ہے۔ بائبل میں یوسف کی کہانی بنی اسرائیل کی قومی تاریخ کا آغاز ہے، یعنی یہ ایک قوم کی بنیاد اور اس کی مصر ہجرت کا پس منظر فراہم کرتی ہے، جبکہ قرآن میں یہ ایک اخلاقی و روحانی سبق کے طور پر آتی ہے جو صبر، توکل، معافی اور اللہ پر ایمان کی اہمیت کو نمایاں کرتی ہے۔ قرآن میں یوسف کے صرف ایک خواب کا ذکر ہے جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بائبل میں ان کے دو خوابوں کا ذکر ہے، ایک گٹھریوں کا اور دوسرا سورج، چاند اور ستاروں کا۔ اسلامی روایات میں یوسف کے والد کا نام یعقوب ہے، جبکہ کرسچین روایات میں یوسف کو جوزف اور ان کے والد کو جیکب کہا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق بھائیوں نے انہیں مارنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ایک بھائی نے تجویز دی کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی مسافر قافلہ انہیں نکال کر لے جائے۔ بائبل میں ان کے بھائیوں نے خود ہی انہیں گھڑے میں ڈالا اور بعد میں بھائیوں نے خود ہی انہیں ایک قافلے کو بیچ دیا۔ اس کے علاوہ قرآن میں یوسف کی قمیض کا کردار 3 مواقع پر اہم ہے: خون آلود قمیض، پیچھے سے پھٹی ہوئی قمیض، اور وہ قمیض جس سے یعقوب کی بینائی واپس آئی۔ بائبل میں صرف پہلی 2 قمیضوں کا ذکر ہے، قمیض سے بینائی کی واپسی کا کوئی واقعہ بائبل میں نہیں ہے۔ قرآن میں یوسف کو ایک نبی کا درجہ حاصل تھا، جبکہ بائبل میں انہیں نیک اور برگزیدہ شخص کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن براہ راست نبی نہیں کہا گیا۔ یہاں دونوں کہانیوں میں ایک دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت یوسف کی خوبصورتی کا ذکر دونوں مذاہب میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اسلامی روایات میں ان کی خوبصورتی کو ایسا بتایا گیا ہے کہ عورتیں انہیں دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیتی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب حضرت یوسف کی سچائی سب کے سامنے آ گئی تو عزیز مصر کی بیوی نے خود اعتراف بھی کیا کہ یوسف بے قصور ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہی کہانی جو صبر اور محبت کا پیغام دیتی ہے کیسے مختلف رنگ اختیار کرتی ہے۔ دونوں روایات میں کہانی کا مقصد اپنے ماننے والوں کو ایک گہرا اور معنی خیز پیغام دینا ہے۔ قرآن اسے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہتا ہے، کیونکہ اس میں ہر قدم پر ہمیں توحید، صبر، معافی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا ایک مکمل سبق ملتا ہے، جبکہ بائبل میں یہ قوم کی بنیاد اور تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں دونوں کہانیوں میں سب سے دلچسپ چیز کیا ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آپ سے نبی سیریز کی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔